جہاں دیکھو یہ خون کو پاکیزہ بناؤ، اس لیے کہ صفات پیدا ہوتی ہیں جب آدمی اپنے خون کو پاکیزہ رکھتا ہے، اور جتنی بھی گندگیاں معاشرے کی لائن کی یا اخلاقی لائن کی انسان سے ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑا دخل اس کے خون کے فساد کو ہوتا ہے. سب سے بڑا دخل، سب سے بڑا دخل خون کے فساد کو ہے. اسے میں نے عرض کیا، پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادات بگڑتی ہیں. پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادت بگڑتی ہیں. پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادات بگڑتی ہیں. سب سے بڑا دخل عبادات کے کمال میں وہ خون کو ہے، اور سب سے زیادہ یعنی معصیت کی طرف جو آدمی جاتا ہے وہ صرف خون کی خرابی سے. جس طرح جسمانی بیماریاں خون کی خرابی سے ہوتی ہیں، اس طرح عبادات کی لائن کی خرابیاں وہ خون کی خرابی سے ہوتی ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پانی پیتے رہے، لقمے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل کر باہر آیا. لوگوں نے اسے معمولی سمجھا کہ آپ نے اس لقمے کے لیے اتنی کوشش کیوں کی ہے؟ فرمایا اگر جان لے کر بھی نکلتا تو اس کو نکالتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں مال کی بے رغبتی پیدا کی. مال کی بے رغبتی پیدا کی، اپنے صحابہ کے دلوں میں مال کی بے رغبتی پیدا کی. اس لیے آپ کے صحابہ مالیات کے معاملے میں بڑے امین تھے. مالیات کے بارے میں بہت امین تھے. دیکھو امانت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی امانت میں امتحان لیتے ہیں. جو امانت میں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اگلا کام دیتے ہیں. اللہ ان کو اگلا کام ان سے لیتے ہیں. صحابہ امانت داری میں، اس لیے کہ دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے خیانت کا تصور نہیں تھا. خیانت تو وہ کرتا ہے جس سے مال کی محبت ہوتی ہے. جس میں مال کی محبت، وہ خیانت کرے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں میں جماعتوں کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ 3 دن تک صحابہ کو ان کے ملک و مال کی نفرت، ان کے دلوں میں ان کے ملک و مال کی نفرت بٹھاتے رہے. 3 دن تک تو آپ نے یہی بیان فرمایا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے ملک و مال کی طرف نظر مت اٹھانا. اس لیے کہ داعی کا تو اشراف ہی کافی ہے. داعی کا تو اشراف ہی کافی ہے. سوال کی تو نوبت داعی کو نہیں آتی. اشراف ہی بہت کافی ہے. یہ کہیں کہ اشراف بھی پیدا نہ ہو، اشراف بھی پیدا نہ ہو، کیونکہ اشراف اصل ذریعہ ہے سوال تک پہنچانے کا. اشراف اصل ذریعہ ہے سوال تک پہنچانے کا. صحابہ کرام ان ذمہ داریوں کو کتنی امانت داری کے ساتھ پورا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے پاس بلا کر رکھتے تھے لوگوں کو، انہیں ملکوں کے تقاضوں پر استعمال کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں اپنے صوبوں میں رہتے ہوئے کام کر لیں. حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ علماء ہوں یا غیر علماء، ان کو جب تک ایک مدت مدینے میں نہ رکھنے اپنے پاس، ان کو ملکوں میں بھیجتے نہیں تھے. ملکوں میں بھیجتے نہیں تھے. 1 سال یہاں رہو کم سے کم. ایک صاحب تھے جو بڑے احادیث کے حافظ تھے، انہوں نے چاہا باہر کے ملک میں جائیں تاکہ وہاں حدیث کی خدمت کریں، لوگوں کو حدیث سنائیں. حضرت فرمایا نہیں،
پہلے تم میرے پاس یہاں رہو. 1 سال تک روکے رکھا مدینے میں, 1 سال تک روکے رکھا مدینے میں, 1 سال تک روکے رکھا مدینے میں. 1 سال کے بعد فرمایا کہ ہاں اب تم جاؤ, میں نے تمہیں مدینے میں رکھا تھا اس لیے تاکہ میں اندازہ کر لوں کہ تمہارا مزاج, تمہاری طبیعت کیا ہے, اور تم یہاں رہ کر یہ بھی اندازہ کر لو کہ کیوں کون سی حدیثیں ہمیں جا کر وہاں بیان کرنی ہیں. تمہارا دیار کا یہ معمول تھا. اگر کسی کو گورنر بنا کر بھی بھیجنا چاہتے تھے کسی ملک میں, تو اس کو بھی اپنے پاس رکھ کر, اپنے ساتھ رکھ کر دیکھا کرتے تھے, اور کسی بھی معمولی بات کی وجہ سے سوچ لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی اس کام کے قابل نہیں ہے. عجیب قصہ ہے. ایک صاحب کو حضرت عمر نے اپنے پاس بلا کے رکھا اور پھر ان کو ایک ملک کا گورنر بنانا طے کیا کہ اس کو فلاں ملک کا گورنر بنایا جائے. دیکھو کتنی باریکیاں دیکھی جاتی تھی, کتنی باریکیاں دیکھی جاتی تھی. اس لیے کہ دیکھو دوستو عزیزوں, صحابہ اتنی امانت داری کے ساتھ کام کرتے تھے کہ کیونکہ جب تک کامل اطاعت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام درست نہیں ہوتا. کوئی کام درست, جب تک کامل اطاعت نہ ہو کوئی کام درست نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جتنا کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اتنا کام کر کے آ جاتے تھے. جتنا کام کرنے کے لیے بھیجا جائے اتنا کام کر کے آ جاتے. سب سے زیادہ یعنی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت سے مواقع خیر کے نظر آویں لیکن وہ اپنے آپ کو حکم کا پابند سمجھیں اور بڑے بڑے مواقع چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے میدان کا حال معلوم کرنے کے لیے, جاؤ اور میدان کا حال دیکھ کر آؤ. اور یہ فرمایا کوئی نیا کام خود سے مت کرنا, تو واپس نہ آ جاؤ, جب تک واپس نہ آ جاؤ. وہاں گئے تو دیکھا سارے مشرکین پڑے سو رہے اور اکیلے ابو سفیان وہ سارے مشرکین کے سپہ سالار, وہ ہاتھ کانپ رہے, آگ پر ہاتھ کانپ رہے تھے, سردی زیادہ تھی. حذیفہ کو خیال آیا موقع اچھا ہے, موقع اچھا ہے, اسے قدر کر لوں. تیر نکال لیا, نشانہ لگا لیا, سب کچھ کر لیا اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. فرماتے ہیں جو ہی میں نے ارادہ کیا اسے قدر کرنے کا, ایک دم خیال آیا کہ نہیں, مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا, کوئی نیا کام مت کرنا. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہدایت کی وجہ سے اس موقع کو میں نے چھوڑ دیا, ابو سفیان کو قتل نہیں کیا. حالانکہ یہ ایسا کام تھا کہ کہنے والے یہی کہتے کہ تم نے اچھا کیا, لیکن جب مجھ سے کام کرنے کے لیے کہا نہیں گیا تو یہ کام میں کیوں کروں.